مزمل یاسین و مدثر طه کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وقال تعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ محترم سامعین کرام، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی ہم سب کو ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے ایک جگہ اور خاص اللہ اپنے گھر میں جمع کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ بالکل گھٹیا درجے کا مسلمان ہوگا جو عام جمعہ میں بھی اور خاص طور پر رمضان کے جمعہ میں مسجد کو چھوڑ کر کہیں بھٹک رہا ہوگا۔ یہ اللہ کا کرم جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ابھی اپنے گھر میں ایک جگہ جمع کر دیا ایک اہم فرض ادا کرنے کے لیے۔ یہ اس مالک کا بہت بڑا کرم ہے۔ محترم سامعین، جیسے حدیث مبارک ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام کی پہلی بنیاد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ اب اس کا اعلان اپنے جسمانی اعضاء سے اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، نماز کا پڑھنا، اور یہ نماز صرف بدنی عبادت ہے، اس میں پیسہ ایک بھی خرچ نہیں ہے، کوئی لاگت نہیں ہے، صرف بدن کا طاقت کا خرچ ہے، اٹھنے بیٹھنے میں، گھر سے چلنے میں، مسجد تک آنے میں، وضو کے بنانے میں، بس یہی یہ بدنی عبادت ہے خاص۔ اسی کے بالمقابل اسلام کی بنیاد ایک اور بھی ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، جو خالص مالی عبادت ہے، خالص مالی، اس میں بدن کا کچھ بھی حصہ نہیں، مال۔ اور یہ زکوٰۃ نماز ہی کی طرح ہے کہ اگر کوئی شخص کلمے کا انکار کر دے، نماز کا انکار کر دے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ شادی شدہ ہیں، طلاق ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بس اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ بھی ایک اہم فریضہ ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کا بھی اگر کوئی انکار کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، شادی شدہ ہے، نکاح ختم ہو جائے گا۔ یہ مالی عبادت ہے۔ ہاں البتہ کچھ عبادتوں میں عام ہے، جیسے کلمہ پڑھنے میں امیر غریب، چھوٹا بڑا، عالم جاہل، عہدے دار بے عہدہ، دیہاتی شہری، مرد عورت، سب برابر ہے، سب کو کلمہ پڑھنا ہے۔ نماز میں بھی یہی ہے، امیر اور غریب، پڑھے لکھے جاہل، شہر کے ہوں دیہات کے ہوں، مزدور ہو یا حاکم ہو، سب کو نماز پڑھنا ہے۔ روزہ میں کچھ فرق ہے، مجبور کے لیے کچھ معاف کا درجہ ہے، معذور کے لیے کچھ ایسا طریقہ رکھا گیا ہے کہ جس سے وہ چھٹکارا پا سکے۔ حج میں بھی یہی بات ہے، زکوٰۃ میں بھی یہی بات ہے۔ نماز اور کلمہ ہی ہے کہ یکساں سب پر ہے، بقیہ کچھ کیٹیگری ہے۔ ابھی بڑا اچھا موقع ہے رمضان المبارک کا، جس میں ایک فرض کے ادا کرنے سے اللہ رب العزت 70 فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسی رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں، تاکہ ایک کے بدلے میں
اللہ کی جانب سے 70 کا منافع اس کو ہو جائے۔ اس میں معاملہ یہ ہے، سب پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس میں شریعت نے ایک مقدار متعین کیا ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہے، یا 52 تولہ چاندی، 52 تولہ 612 گرام 360 ملی گرام اتنا چاندی، یا 87 گرام 480 ملی گرام سونا یہی ہے، یا اس کے اتنے قیمت کی اس کے پاس مال نقد روپیہ ہے اور سال بھر اس کے ساتھ ٹرن اوور کرتا رہا، اب اس کے اوپر شریعت کی جانب سے زکوٰۃ واجب ہے۔ سارے 87 گرام سونا، جس کو 87 گرام 480 ملی گرام، اس کے بالمقابل اگر چاندی ہے تو 612 گرام 360 ملی گرام، اگر یہی ہے یا اتنا پیسہ ہے کہ ہم اتنا سونا اور چاندی خرید سکتے ہیں، تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک اس شخص پر بھی زکوٰۃ واجب ہے کہ سونا اور چاندی نہیں ہے مگر تجارت کا سامان اس کے پاس ہے، اس سامان کی قیمت کو جوڑیں گے، اگر اتنا سونا 87 گرام یا 612 گرام چاندی خریدنے کے لائق تجارت کا مال ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یا یہ بھی نہیں ہے بلکہ تجارت کا مال بھی نہیں ہے، سودا سونا چاندی بھی نہیں ہے، جیسے ٹینٹ ہے، جیسے بھوج کے لیے کرائے پہ لگانے کے لیے دیگچہ ہے، تو اس دیگچے کی قیمت نہیں لگے گی، شامیانے کی قیمت نہیں لگے گی، اور ٹریکٹر کی قیمت نہیں لگے گی، سلائی مشین کی قیمت نہیں لگے گی۔ ہاں، اس سے جو کمائی ہوئی ہے سال بھر اس کا کیلکولیٹ کر لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کمائی، اتنی کمائی سے اگر ہم 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی خرید سکتے ہیں تب اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ایسے ہی مکان ہے، 3-4 مکان ہے، 1-2 میں اپنے رہ رہے ہیں، 1-2 کرائے پہ لگا دیا ہے، تو اس کرائے والے مکان پہ اس کی آمدنی کا کیلکولیٹ کریں گے، سال بھر میں جتنی آمدنی آئی ہے اس آمدنی سے اگر اتنی سونا اور چاندی خرید سکتے ہیں اب اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ہمارا کسی کے اوپر قرض ہے، گاہک ادھار کھائے ہوا ہے، یا کسی کے شادی بیاہ میں ہم نے اس کو موٹی رقم دیا ہے اور یہ امید ہے کہ جب مانگیں گے وہ دے دے گا، یہ امید ہے کہ جب تقاضا کریں گے وہ دے دے گا، تو وہ میرا مال ہے، اب اس مال پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر ایسا آدمی قرض لیا ہے کہ ٹال مٹول کر سکتا ہے اور ٹال مٹول کر بھی رہا ہے، مانگیں گے تو دے بھی نہیں سکتا ہے، تو ابھی اس مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، جب وہ مال واپس کرے گا تب اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور ہمارے اوپر اتنا قرض ہے، ہمارے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، لیکن اتنا قرض ہے کہ کسی وقت بھی قرض والا مجھ سے لے سکتا ہے، تب ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے قرض کو ادا کرے۔ ایسے ہی کسی کے پاس 87 گرام تو نہیں ہے، 50 گرام یا 40 گرام، ایک آدمی کے پاس 40 گرام سونا ہے اور 400 گرام چاندی ہے، جبکہ 612 گرام میں نصاب پورا ہوتا ہے اور ادھر 87 گرام میں، لیکن ہے 40 گرام اور ادھر 600 نہیں 400 گرام ہے۔ اب دونوں کی قیمت کو ملائیں گے، اگر دونوں کی قیمت ملانے سے سونا کا نصاب پورا ہوتا ہے تو سونے جیسا زکوٰۃ دیں گے، اور دونوں کی ملانے سے اگر چاندی اتنا خریدی جا سکتی ہے تو چاندی جیسا زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ سمجھ رہے نا مسئلہ؟ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا، آج میرا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم
مال اللہ کا دیا ہوا، جان اللہ کا دیا ہوا، سب کچھ اسی کا۔ اللہ اگر چاہتے تو پورے کا پورا کہتے کہ ساری کمائی رکھ دو، کھلانے کی ذمہ داری اللہ تو لے ہی لیا ہے، ورنہ 50-50 پہ تو طے ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ایک بندے سے، کہ ٹھیک ہے محنت تم کرو اور اس میں ہم برکت دیں گے، آدھا غریب کو دے دو، آدھا تم رکھو۔ لیکن اللہ کا کرم تو دیکھیے، 2.5% اپنے لیا ہے، اور وہ بھی کیسا؟ قرآن شریف میں کہا گیا ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، معلوم ہے نا، قرض ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو دو، بلکہ اللہ یہ کہا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے راہ میں ہم خرچ کریں گے وہ ضرور لوٹائے گا، جیسے قرض کا لوٹانا ضروری ہے۔ اور قرآن مقدس کی آیت جو شروع میں ہم نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، کہ جس نے چاندی اور سونے کا مال جمع کیا، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے نبی ان کو دکھ دینے والا عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور کیسا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس مال کو آگ میں تپا دیا جائے گا، فتکبا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس کو تپا کر گرم کر کے اس کے پیٹھ، اس کا پیٹ، اس کے منہ کو داغا جائے گا، اور اللہ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تمہارا مال ہے جو تم جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جتنا مال تم جمع کیا ہے تم اس کا مزہ چکھو۔ کیا وجہ ہے 2.5% دینے میں گھاٹا سمجھ میں آتا ہے؟ ابھی رمضان میں تربوز خریدتے ہیں نا، کیلا خریدتے ہیں، خربوزہ خریدتے ہیں، موسمی خریدتے ہیں، کبھی سوچا، کبھی اندازہ کیا تربوز 40 روپے کلو ہے، آپ وزن کر کے لے لیتے ہیں، گھر لا کے آپ اس کو کترتے ہیں، اس کا چھلکا تقریباً 20-25% فالتو چلا جاتا ہے، برداشت کرتے ہیں نا، برداشت کرتے ہیں نا۔ موسمی لیتے ہیں، اس کا چھلکا پھینک دیتے ہیں، کیلا اس کا چھلکا پھینک دیتے ہیں، خربوزہ اس کا چھلکا پھینک دیتے ہیں، اور تقریباً ان تمام پھلوں میں 25 سے 30% وہ بیکار چلا جاتا ہے۔ ہم دکاندار سے لے بھی لیتے ہیں، کبھی نہیں سوچا کہ یہ میرا گھاٹا لگ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ تم کو بڑھوتری کر کے لوٹا کے دے گا۔ یہاں گھاٹا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر یہ نہیں کیا، اور جس مال سے محبت ہے، جس مال سے پیار ہے، حدیث مبارک ہے، آج خطبے میں بھی وہ حدیث پڑھی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، اللہ تعالیٰ جس کو مال دیا، دولت دیا، ولم یؤد زکاتہ، اور وہ زکات ادا نہیں کرتا، وہی زکات کا مال مثل لہ مالہ یوم القیامہ شجاعا عقرہ لہ زبیبتان، اسی مال کو اللہ تعالیٰ، ایک تو سانپ، اس میں بھی بوڑھا سانپ، پھر اس پر گنجا سانپ۔ گنجا سانپ کا حدیث میں مثال اس لیے دیا ہے کہ کافی عمر دراز اور کافی زہریلا۔ مثل لہ مالہ یوم القیامہ شجاعا عقرہ لہ زبیبتان، گنجا سانپ، یطوق یوم القیامہ، وہی سونا، وہی چاندی، وہی روپیہ، وہی تجارت کا مال جس سے آج محبت ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، وہ گنجا سانپ بن کر یطوق یوم القیامہ گلے میں لپٹ جائے گا۔ ثم یاخذ بلحظمتیہ، پورا گلا لپٹا رہے گا، یہ حدیث ہے، پورا گلا لپٹا رہے گا اور اس کا منہ یہاں آئے گا۔ ثم یاخذ بلحظمتیہ،
وہ یہاں پر ڈنک مارے گا، ڈسے گا، انسان ہے، ڈرنا ہے، بھگائے گا، چلائے گا، اس کو پھینکنے کی کوشش کرے گا. ثم یاخذ بلحظمتئی، اس وقت وہ سانپ کہے گا ثم یقول انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا روپیہ ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. آج تم مجھ سے دور کیوں کر رہے ہو اپنے سے؟ دنیا میں تو پیار کرتے تھے، گن گن کے رکھتے تھے، بغل میں کوئی پریشان حال تھا، لیکن مال مال، آج وہی مال تمہارے منہ میں ڈسا جا رہا ہے، تم بھگا کیوں رہے ہو؟ اس لیے میرے بھائی، جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اللہ کے واسطے زکوٰۃ ادا کیجئے. یہ تو سمجھ گئے کہ کتنے پہ زکوٰۃ واجب ہے، دینا کس کو ہے. 8 اصول بتایا ہے قرآن مقدس میں. انما الصدقات للفقراء، یہ پہلا ہے، 10ویں پارے میں انما الصدقات للفقراء، کہ صدقہ فقیروں کے لیے ہے پہلا، والمساکین، مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کا مال بیت المال کی طرف سے، ابھی تو بیت المال نہیں ہے اور کہیں کہیں ہے، کمیٹی ہے، ورنہ مدرسہ تو ہے ہی، مدرسے سے وصولی کے لیے ہر جگہ لوگ جاتے ہیں. تو والعاملین یہی ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقم وصولی کرنے پر متعین ہے ان کو بھی اس رقم سے دیا جا سکتا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. 3 والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب، کسی کو نزدیک کرنے کے لیے. حالانکہ یہ مسئلہ اب ختم ہو گیا. یہ اس وقت میں تھا جب نئے نئے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے تھے، چاہے وہ مالدار بھی ہوتے تھے، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جاتی تھی تاکہ وہ یہ سمجھے کہ اچھا اسلام لانے میں فائدہ یہ بھی ہے کہ مال بھی ملتا. یہ شریعت نے متعین کیا تھا، لیکن جب اسلام پھیل گیا، سارے لوگ خوشحالی میں آ گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ ختم ہو گیا. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، کوئی شخص قید و بند ہے، پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جرم کا چھٹکارا پا سکے یا قید سے نکل سکے، تو اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. وفی الرقاب والغارمین، جس کے اوپر قرض کا بوجھ لدا ہوا ہے، ماں بہن کی گالی سنتا ہے، گھر میں چین سے رہ نہیں پاتا ہے اور قرض ادا بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو والغارمین، ایسے کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے کہ تم یہ لو اور اس سے قرض ادا کر دو. وفی سبیل اللہ، والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں غریب، غربا، یتیم، مدرسہ یا اور کوئی اس طرح کا ہو، ان کو بھی دے سکتے ہیں. وابن السبیل، لفظی ترجمہ ہے راستہ کا بیٹا، وابن السبیل، لیکن مطلبی ترجمہ ہے مسافر. اگر کوئی مسافر ہے، مال چوری ہو گیا، گھر تک نہیں جا سکتا ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے، چاہے وہ کسی برادری کا بھی ہو، وہ ہاتھ پھیلا دے تو ایسے کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے تاکہ وہ خیریت سے گھر پہنچ جائے اور کھانا پینا کر سکے. یہ 8 ہیں. اب اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، مختصر طور پر یہ بتا دیتے ہیں. ایک ہے اصول، ایک ہے فروع. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے باپ، دادا، پردادا، اوپر تک، اور فروع جو ہم سے چلا، بیٹا، پوتا، پرپوتا، ناتی، پرناتی، یہ سارے چیزیں. اس کو زکوٰۃ کی رقم ہم نہیں دے سکتے ہیں. کوئی شخص اپنے باپ، دادا، پردادا، بیٹا، پوتا، پرپوتا، نانا، نانی، پرنانا، پرنانی، نواسا، نواسی، اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ سارے کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. بھتیجا چچا کو دے سکتا ہے، بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، سسر داماد کو دے سکتا ہے، داماد سسر کو دے سکتا ہے.
ماموں کو دے سکتا ہے، خالہ کو دے سکتا ہے، پھوپھا کو دے سکتا ہے، پھوپھی کو دے سکتا ہے. اور اس میں فائدہ یہ ہے، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب، دوسرا رشتہ داری میں صلہ رحمی کرنے کا ثواب. اگر ہے اویلیبل تب، اور نہیں ہے تو پھر جو اس کے مستحق ہیں، اور ابھی سب سے آسان یا تو کوئی سوالی آتے ہیں میرے محلے میں یا مدرسہ ہے، یہ سب سے بہتر ہے. ہاں البتہ برادری میں ایک برادری ایسی ہے جو واقعتاً سادات ہے، یا تو حضرت جعفر سے اس کی نسل چلی، یا حضرت حسن حسین سے چلی، یا بنو عبد المطلب سے چلی، یا حضرت عباس سے چلی. یہ چار ہیں. ان چار سے اگر سادات کی نسل ہیں اور صحیح میں وہ سادات ہیں تو پھر اس کو زکوٰۃ نہ دیا جا سکتا ہے اور نہ وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ سادات ہو. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ بہت سارے لوگ، آپ برا نہ مانیں، میں معافی چاہوں گا، بہت سارے لوگ سادات کہلاتے ہیں، مجبوری ہے ان کے سر، سود پہ پیسہ لیتے ہیں، بے عزت ہوتے ہیں. بہت سارے اور جگہ دیکھ لیجئے، اتنا پیسہ ان کے اوپر بوجھ رہتا ہے کہ آبرو بیچنے پہ تل جاتے ہیں. لیکن برادری میں بات رہتی ہے سادات کی تو وہ زکوٰۃ نہیں لیں گے مگر آبرو بیچ دیں گے، ماں بہنوں کی گالی سنا دیں گے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، اگر سادات ہیں تو ان کو دینا بھی گناہ، ان کو لینا بھی گناہ. اگر سادات نہیں ہیں، مجبوری ہے، اور آپ خوب جان رہے ہیں کہ یہ سادات میں سے نہیں ہے، شرم سے نہیں مانگ رہا ہے، تو آپ کو ایک ہتھیار ہے کہ آپ صاحب سلام علیکم کیجئے، ان کے گھر جائیے، ان کی خیریت پوچھئے، 5-10 ہزار ان کو دے دیجئے، اور تصفی کے لیے یہ کہہ دیجئے کہ میرے پاس ابھی فراغت ہے، آپ اس سے کام چلا لیجئے، آپ کو جب مرضی ہوگا دے دیجئے گا. بیچارہ خرچ کر لے گا، کام ہو جائے گا. اگر کبھی توفیق ہوگی آپ کو دے دیا، آپ چاہیں تو لے لیں، پھر دوسرے جگہ دے دیں، نہیں تو ان سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ابھی رکھیے، ہم آپ سے لے لیں گے. یہ بھی ایک صورت ہے کسی کے کام آنے کی، کسی کے ہمدردی کی. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کتنا پیارا نبی ساری دنیا